الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. دورہ ترجمہ قرآن کے بیان کے ذیل میں سورۃ البقرہ کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں اور اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے 177. 5 طویل آیات میں سے دوسری اور اس کو عنوان دیا گیا آیت البر. بر کہتے ہیں نیکی کو عربی میں، تو وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت کا تذکرہ ہے اب اس آیت کا بیان آ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی نیکی کے بگڑے ہوئے تصورات ہیں، محدود تصورات ہیں، اور جب وہ تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا تھا تو یہود نے کہا ان کی تو نماز ضائع ہو گئی، پہلے ادھر تھے اب ادھر ہو گئے. ظاہر میں ذرا سا اونچ نیچ کا معاملہ ہو جائے تو تنگ نظری رکھنے والے لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. تو یہ محدود تصور ہوتا ہے نیکی کا، اس کی اصلاح قرآن فرما رہا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی نیکی کے بگڑے ہوئے تصورات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی حلال کرنی چاہیے، اپنی نوکری اصول کا پابند ہونا چاہیے، باقی سب خیر ہے. نہیں، باقی سب خیر نہیں ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ سود خوری بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی کما رہے ہیں. تو یہ بھی بگڑا ہوا تصور ہے. کچھ دین پر عمل ہے، پورے دین پر تو عمل نہیں. اسی طرح وہ لوگ جو شوبز کے اندر ہیں اور بعض ایسے امور ہیں کہ جو انتہائی بے حیائی کے ہیں، ان میں بھی جو لوگ مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی تو خیرات کرتے ہیں، ہم بھی تو پیسے یتیم خانے میں دیتے ہیں. تو یہ نیکی کا تصور ان کے بھی ہے. کبھی وہ چور ہوا کرتے تھے جو بسوں میں جیبوں کو کاٹا کرتے تھے، ان کے بھی ایک نیکی کا تصور تھا. ایک حصے سے شہر کے چلا، 2 کلومیٹر کے بعد وہ اتر جاتا ہے. ارے بھائی تیرے پاس موقع ہے اس کی جیب کاٹ لے کا، نہیں، اب میرے تھانے کی حدود ختم ہو گئی، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے کہ دوسرے بھائی کے علاقے کے اندر میں جیب کاٹوں کسی کی جا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ نے سنا ہوگا نماز میری عبادت ہے، چوری میرا پیشہ ہے، استغفر اللہ. یہ سارے بگڑے ہوئے تصورات ہیں. تو اس مقام پر بہت جامع آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر. کیا ہے نیکی کی حقیقت اور نیکی کی روح کیا ہے اور نیکی کا مینیفیسٹو مظاہر کیا ہیں، نیکی میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، اور نیکی کا کلائمیکس اور نقطہ عروج کیا ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات ایک آیت میں. ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہرے پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں، نہ، یہ فرمایا کہ یہی نیکی نہیں ہے. نماز میں رخ کا مسجد حرام کی طرف ہونا یہ شرائط نماز میں داخل ہے، یہ بھی نیکی ہے، مگر یہی فقط نیکی نہیں. ظاہر کے چند حلیوں کو اختیار کر لینا، ظاہر کے چند اعمال کو اختیار کر لینا، کوئی ایک ظاہری گیٹ اپ استعمال کر لینا اور باقی سب کچھ چلتا ہے، یہ نہیں چلے گا بھائی. ظاہر کے اندر محدود ہو کر نیکی کا محدود تصور اختیار کرنا، اس کی نفی. اور وہ جو محدود تصور نیکی یہود کا تھا اس کی بھی نفی ہو گئی. اب کوشچن آ رہا ہے کہ پھر نیکی کیا ہے، نیکی کا کمپریہنسو جامع تصور کیا ہے. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر. پہلی بات ایمان کا ذکر آیا. حالانکہ نیکی تو کسی عمل کا بیان ہوگا نا، لیکن نیکی کی جڑ و بنیاد کیا ہے؟ نیکی کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ سچ بولنا اچھی بات ہے مگر کڑوا ہوتا ہے. تو کیوں بولوں؟ اس لیے بولنا ہے کہ اللہ کے اجر ملے گا. جھوٹ بولنے میں فائدہ ہوتا ہے، بندہ بچ بھی جاتا ہے، کمزوری چھپ بھی جاتی ہے، فراڈ چھپ بھی جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا غلط ہے. اب کیا شے مجھے جھوٹ سے روکے گی؟ اللہ کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس. تو نیکی کے لیے موٹیویشن، جذبہ محرکہ کہاں سے آئے گا؟
ایمان سے آئے گا، اور ایمان کی دولت ہوگی بندہ سولی پر بھی چڑھنے کو تیار ہو جائے گا مگر حق کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ پر ایمان، صرف اللہ کی رضا کے لیے بندہ نیکی کرے، آخرت پر ایمان، دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ سے اجر مقصود ہو آخرت میں، اور انبیاء پر ایمان کے ذیل میں اللہ کے پیغمبر کا اسوہ و نیکی کا صحیح تر تصور ہمیں دے گا، ورنہ نیکی کا جذبہ دائیں بائیں کبھی ہو کر اندھا بھی ہو جاتا ہے، کڑوی بات ہے، اور انسان صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے، جیسے کہ رہبانیت کی روش اختیار کی مسیحیت کے ماننے والوں نے، تو نبی کا اسوہ علیہ السلام نیکی کا توازن دے گا، آخرت پر ایمان نیکی کو خالص کرے گا، اللہ پر ایمان اللہ کی رضا کا حصول، بندہ سب کچھ جھیلنے کو تیار ہو جائے گا، سچ بھی بولے گا، جھوٹ سے بھی بچے گا، باقی نیک اعمال کا قیاس کر لیجئے۔ تو ایمان کا بیان پہلے۔ اب نیکی کا پہلا مظہر کیا ہے، نیکی کا پہلا مینیفیسٹو کیا ہے؟ وہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ سبحان اللہ، ہمیں دنیا سے سوشل ویلفیئر، دنیا سے خدمت خلق سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جب نیکی کا تذکرہ فرما رہا ہے تو ایمان کے فوراً بعد انسانی ہمدردی اور اس کے تعلق سے مال خرچ کرنے کا بیان فرمایا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، اور دوسرا ترجمہ بھی درست ہے، اور اس نے مال خرچ کیا مال کی محبت کے باوجود۔ مال کی محبت کے باوجود خرچ کر رہا ہے، بڑی بات ہے، تو کس کی محبت کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ یہ دونوں تراجم یا ترجمانی کے معاملات درست ہیں۔ کس پر خرچ کیا؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو، اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں۔ یہ مختلف کیٹیگریز کا بیان ہے۔ سوال کرنے والوں میں بس یہ کہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکریج کیا گیا، ٹھیک ہے، اور بندہ کوشش کرے کہ مستحقین تک پہنچائے تاکہ اللہ کا دیا ہوا مال، یہ بھی امانت بشرطے کہ حلال پر ہو، وہ مستحقین تک پہنچے۔ بہرحال اس میں تفصیلات ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے۔ تو یہ پہلا مینیفیسٹو، پہلا مظہر کیا ہے نیکی کا؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ بڑی بھاری بات استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہاں پر فرمائی، بندہ عبادت گزار ہے، نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ ہے، مگر دوسرے کو دیکھ کر تکلیف میں اس کا دل پسیجتا نہیں، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، دوسرے کو مشکل میں دیکھ کر اس کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو وہ عابد اور عارف اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ کچھ کرنا بات کی بات ہے، فیل کرنا دوسرے کی بھوک کو، پیاس کو، تکلیف کو، اگر ہم یہ فیل نہیں کر رہے، ہم بہت کچھ ہو سکتے ہیں، ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑا کوئی نیکی کا ورژن ملے گا دنیا میں؟ اس سے بڑا خدمت خلق کا کوئی تصور ملے گا دنیا میں؟ اس سے بڑا خدمت انسانیت کو کوئی ورژن ملے گا دنیا میں؟ بڑے بھکاری ہیں وہ لوگ جو غیروں سے مانگتے ہیں تصورات، جبکہ اتنا بڑا قرآن، اتنی عظیم کتاب، اتنی عظیم تعلیم ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آگے کیا فرمایا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے اور رب کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بار بار ذکر آتا ہے اور بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ایک اہم پہلو کیا ہے؟ نماز سے ایمان کی آبیاری ہوگی، ایمان جتنا بڑھے گا نیکی آگے بڑھے گی۔ زکوٰۃ کم از کم تقاضا ہے سالانہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا، کافی نہیں ہے بھائی، گن کے 2.5% دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس دن اللہ نے گن گن کر مجھے اور آپ کو دینا شروع کر دیا، مر جائیں گے آپ اور ہم۔ بہت کھاتے ہیں پیتے ہم لوگ، مر جائیں گے ہم لوگ، زیادہ دیں۔ اور یہ آیت تلاوت کر کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا بیان بعد میں الگ آیا اور مال خرچ کرنے کا بیان الگ آیا۔ زکوٰۃ تو 40% مارکس کی طرح منیمم ریکوائرمنٹ ہے بھائی، اس سے آگے بڑھ کر دینا چاہیے۔ خیر، زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کا ریمائنڈر ملتا رہے گا، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ یہ عبادات کا ذکر آ گیا۔ معاملات کی طرف آئیے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب بھی عہد کریں، وعدہ پورا کرنا۔ ہاں، نیک آدمی کا یہ پری ریکویزٹ ہے، وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر آئے گا بار بار، کبھی سورہ انعام کے شروع میں اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو، کبھی سورہ بنی اسرائیل آیت 34 میں ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، استغفر اللہ۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں علیہ السلام؟ یہ
بہقی شریف کی روایت ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں او بھائی معاہدہ کیا تھا کو وہی تھوڑا ہی تھی، مکر جاتے ہیں، ہم بھی مکر جاتے ہیں، وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اللہ پوچھے گا وعدے کے بارے میں۔ پھر وعدے کی اقسام ہے، سب سے بڑا وعدہ کس سے؟ اللہ سے، اس کو معبود مانا، اس کی اطاعت پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں مطلوب ہے۔ پھر وعدے بندوں سے کرتے ہیں، کچھ لکھے جاتے ہیں، رینٹ کا اگریمنٹ ہے، بزنس کا اگریمنٹ ہے، جاب کا اگریمنٹ ہے، اور کچھ سوشل کانٹریکٹس ہیں، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نکاح نامہ تو ہوتا ہے، نکاح نامے میں کہ لکھا ہے کہ شوہر بیوی کی کفالت کرے گا، کہیں نہیں لکھا لیکن کرتا ہے، کرنی چاہیے اس کی ذمہ داری۔ نکاح نامے میں کہیں لکھا ہے کہ اولاد ہوگی تو باپ ذمہ داری پوری کرے گا، ماں ذمہ داری پوری کرے گی، کہیں لکھا ہے؟ نہیں بھائی، یہ سوشلی بھی رسپانسبلٹی ہے، دین نے بھی اس میں ذمہ داری تم پر ڈالی ہے۔ تو یہ ہے سوشل کانٹریکٹس، یہ امپلائڈ اگریمنٹس کہ جن کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اور ایک وعدہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے، رمضان کی محفلوں میں آتا ہے، بات سمجھ میں آتی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ سود خوری نہیں کروں گا۔ کسی بہن بیٹی کو سمجھ آگے پردے کی باتیں آئیں گی سورہ نور میں، سورہ آداب میں، اللہ آئندہ میں اما عائشہ صدیقہ کا لباس اختیار کروں گی، آئندہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر اختیار کروں گی، کہتے ہیں نا اپنے آپ سے، یا دعائیں ہوتی آمین آمین کہتے ہیں نا، یہ اپنے آپ سے بندے وعدہ کرتے ہیں، نیکی کرنے کا وعدہ، بدی سے بچنے کا وعدہ، یہ پوری زندگی پر وعدہ پھیلا ہوا ہے۔ اور نیک آدمی کون ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب بھی عہد کر لیں۔ آگے صبر کا بیان آ رہا ہے، اور ایک اعتبار سے یہ اخلاقیات کا بیان ہے۔ جتنی اخلاقی صفات اختیار کرنی ہیں ان میں صبر کا مادہ بلٹ ان ہے۔ غصے کو کنٹرول میں کرنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا، کنجوسی سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو مال کی محبت سے روکنا پڑے گا، اینڈ سو آن۔ غیبت سے بچنا ہے تو یاد رکھنا پڑے گا اللہ نے کہا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، ورنہ غیبت کرنے والا تو یعنی اس کا کردار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل آ جائے گی سورہ حجرات میں انشاءاللہ۔ تو صبر ہوگا تو ہم بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور بہت بڑے خیر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس صبر کا بیان سنیے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور تکالیف میں اور جنگ کے وقت۔ اللہ اکبر۔ عام اخلاقی رویے اختیار کرنے میں بھی صبر مطلوب ہے، روزمرہ کی امور میں عمدہ رویے اختیار کرنے کے لیے صبر کی صفت مطلوب ہے، مصائب آ جائیں، تکالیف آ جائیں، پریشانی آ جائیں، صبر مطلوب ہے۔ اور جنگ کے موقع پر صبر، اللہ کا نیک بندہ جنگ بھی کرتا ہے، رسولوں نے جنگ کی ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جنگ کی ہے، باقی کسی کی کیا بات کریں گے آپ؟ اتنے بڑے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے جنگ کی ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ ہاں، اللہ والوں کی جنگ مال غنیمت کشور کشائی کے لیے نہیں ہوتی، وہ مفادات کے لیے دنیا کی خاطر نہیں ہوتی، وہ رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ مظلوم کی داد رسی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ آج امریکہ کو، الائڈ فورسز کو اور برطانیہ کو اور یورپ کو کبھی عراق میں 10 لاکھ شہید کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کبھی 15 لاکھ شہید کرنے کی اجازت افغانستان میں ظالموں کو ملتی ہے۔ تو اس زمین اور آسمان کے رب نے اپنے بندوں کو قتال کا حکم دیا، ایسے ظالموں کا ظلم روکنے اور مظلوموں کی داد رسی کرنے اور عدل کا نفاذ قائم کرنے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنے کے لیے۔ دس از دا ورژن آف پائٹی، یہ ہے نیکی کا انقلابی تصور جو قرآن کریم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ آج ہم خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، سرما لگا کر، داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ نیکی کے تقاضے پورے ہو گئے۔ چند روزے تراویح اور قربانی اور حج روزہ پورا کر کے کیا دین کے تقاضے پورے ہو گئے؟ چند صدقات، خیرات اور تسبیحات اور وظائف پورے کر کے کیا دین کے تقاضے پورے ہو گئے؟ نہ، میرے محمد کا تو خون بہا احد کے میدان میں، میرے محمد کا خون بہا طائف کی گلیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید الشہداء کی جان گئی ہے احد کے میدان میں، المقری مصعب بن عمیر کی جان گئی احد کے میدان میں۔ نیک تو وہ تھے جو راہ خدا میں کھڑے ہوئے، شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو اگر موقع ہے تو بندہ کھڑا ہوگا، وہی نیک قرار پائے گا۔ یہ نیکی کا آل انکلوسیو پیکج ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جنت سستی نہیں اللہ کی۔ وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہی لوگ سچے ہیں۔
Only these are the true pious people. یہی لوگ سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ پرہیزگار یعنی متقی ہیں. اللہ اکبر. جو اس تصور نیکی کو سامنے, ایمان, انسانی ہمدردی کا جذبہ, عبادات کا اہتمام, پوری زندگی میں وعدے کی پاسداری, صبر کا دامن نہ چھوڑنا, جنگ کے موقع پر بھی کھڑا ہونا, یہ اس پورے تصور کے ساتھ جو نیکی کے تصورات پر ہے وہ واقعاتاً نیک سچا ہے, اور یہی لوگ متقی ہیں. قرآن کہتا ہے ہدایت متقین کے لیے. اللہ اکبر. یہ ہے متقین کے لیے نیکی کا جامع تصور. میں آپ کو دعوت دوں گا, استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک منتخب نصاب ہے, منتخب مقامات قرآن کریم کے 2-2.5 پارہ بنتا ہے. یہ پورا ایک کورس ہے, ایک نصاب ہے قرآن پاک کا. بارہا انہوں نے بیان فرمایا, وہ ریٹن فارمیٹ میں بھی ہے, آڈیو میں بھی ہے, ویڈیو میں بھی ہے, مختصر بھی ہے, طویل بھی ہے. اس کے 6 حصے ہیں. منتخب نصاب اس کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک کا. اور اس کے پہلے حصے میں یہ درس بھی شامل ہے آیت البر کا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 177, اور ہماری ویب سائٹس پر, سوشل میڈیا فورمز پر آپ کو وہ اویلیبل بھی ہو جائے گا, پرنٹ فارم میں بھی, اور ہمارے بک شاپس پر بھی مل جائے گا, پرنٹ فارم میں بھی, آڈیو اور ویڈیو میں بھی. مزید تفصیلات وہاں پر سنیے گا. فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہی سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی متقی ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد آزاد کے بدلے, اور غلام غلام کے بدلے, اور عورت عورت کے بدلے. کیا مطلب؟ جو قاتل ہے اسی کو سزا میں قتل کیا جائے گا. یہ قصاص کا حکم ہے. اس میں ایک معافی کی گنجائش ابھی آ رہی ہے آگے, لیکن یہ قصاص کا حکم ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. اور یہ جو الفاظ ہے, آزاد آزاد کے بدلے, غلام غلام کے بدلے, عورت عورت کے بدلے, کیا مطلب؟ جو قاتل ہے اسی کو سزا میں قتل کرنا. زمانے جاہلیت میں اوس و خزرج کے عرب قبائل تھے, بعد میں اسلام بھی انہوں نے قبول کیا. ان کے یہاں دشمنیاں چلتی تھیں. خزرج بڑا قبیلہ تھا, اوس چھوٹا تھا. تو اگر چھوٹے قبیلے والا دوسرے والے کو قتل کرتا تو وہ اس چھوٹے والے کے 3 مارتے تھے, اور اگر ان کے یہاں سے کوئی قتل ہو جاتا تو ہلکا سا قصاص کا معاملہ ہوتا تھا. یہ تو زمانے جاہلیت میں تھا. آج امریکہ میں ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ, اب تو ٹرمپ بھی کہہ رہے کہ ڈرامے کیے ہم نے, اب تو ٹرمپ بھی کہہ رہے ہم نے ڈرامے کیے ہیں. تو ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچا کر اسامہ بن لادن شہید, اس کا نام لے کر انویژن کیا امریکہ میں, اور 15 لاکھ شہید اور 15 لاکھ زخمی کر دیے, اپاہج کر دیے. استغفر اللہ. ایسے ظالم لوگ ہیں. یہ جاہلیت آج بھی موجود ہے. نہ قرآن کہتا ہے نہیں, جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا سزا میں, کسی معصوم کو, کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں, فمن عفی له من اخی شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان, البتہ جس کسی کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خوں بہا کا مطالبہ کیا جائے, اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خوں بہا کو ادا کرے. یہ ہے معافی کی گنجائش. قاتل نے قتل کیا کسی کو, مقتول کے بھائی, گھر والے, ورثاء, سب کے سب آزاد مرضی سے, فری ول سے معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. خوں بہا بلڈ منی لیں گے. یہاں مجھے یاد آیا ریمنڈ ڈیوس, یاد ہے ریمنڈ ڈیوس, وہ بدبخت, اس نے یہاں پر ہمارے بھائیوں کو 2-4 کو قتل کر دیا. امریکہ کو قصاص یاد آ گیا کہ بھئی تمہارے یہاں مسلمانوں قصاص کا قانون ہے, اس میں بلڈ منی بھی لے لی جاتی ہے, تو بلڈ منی لے کے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دو. واہ 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 واہ, ظالموں, اپنے ایک ایجنٹ کو چھڑانے کے لیے تمہیں قرآن یاد آیا, اور ہم مسلمان قرآن کی بات کریں تو ہمیں دہشت گرد کہتے ہو تم. اور اس ریمنڈ ڈیوس نے جن لوگوں کو قتل کیا ان گھر والوں پر زور ڈالا گیا, نہیں پتا چلا گیا پوری فیملی کدھر ہے, اور بلڈ منی کے نام پر ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا گیا. کہ پاکستان کے قانون میں گنجائش موجود ہے. اللہ اکبر. ہمارے ججوں کو پاکستان کا قانون یاد آیا اس وقت جب ریمنڈ ڈیوس کو, بدماش کو چھوڑنا تھا. ان کو پاکستان کا قانون جس میں خدا کی حاکمیت دکھی ہے, اس خدا کے خلاف جو احکامات چل رہے ہیں ان کا خاتمہ یاد نہیں آتا ان لوگوں کو. ساری فیملی بھگا دی گئی یہاں سے پاکستان سے. نہیں, جبر سے نہیں ہوگا, فری ول سے. اگر تمام ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. خون بہا لیں گے بلڈ منی, جو عام طور پر 100 اونٹوں کی رقم کے برابر بنتی ہے. مزید تفصیلات ہیں, وہ تفاصیل میں آپ دیکھیے گا. فرمایا
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے. ورنہ قتل پر ایک اور قتل ہوگا، کیا فائدہ؟ تو خون بہا جان بچ جائے گی اس قاتل کی، اور گھر والوں کے زخموں پر تھوڑا مرہم لگ دیا جائے گا، کچھ ان کا تعاون کا معاملہ ہو جائے گا. فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. جانیں محفوظ رہیں گی اگر قصاص کا حکم نافذ ہو، اور دشمنی در دشمنی کا سلسلہ رک جائے گا اگر قصاص کے حکم پر عمل ہو. شریعت کے احکام کا نفاذ، جن میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ بھی شامل ہے، اس کی تفصیلات اپنی جگہ، یہ حکمت کا بیان ہے. معاف کیجیے گا، یہ حکمت کا بیان ہے. اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. ایک آدمی اگر شریعت کا حکم نافذ ہو، قصاص کا حکم نافذ ہو، تو قاتل ایک بندہ 100 مرتبہ سوچے گا قتل کروں گا تو مجھے بھی سولی دے دی جائے گی، مجھے بھی قتل کیا جائے گا، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی. اور یہ جو قتل کرنے چلا تھا یہ بھی بچ جائے گا، ورنہ قاتل بنے گا اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. تو لوگوں کی جانیں بھی محفوظ، اور کل جو قتل کرنے کا ارادہ رکھے گا اس کی بھی جان محفوظ ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. اور یہ نہ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو آپ کے میرے شہر میں ہو رہا ہے، جانیں محفوظ نہیں، ڈاکو مارے جا رہے لوگوں کو. جی اسی طریقے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے یہ حرکتیں کی، بعد میں گرفتار بھی ہوئے. اور یہاں سپریم کورٹ کا ایک بینچ بیٹھا کراچی کے اندر، کہتے ہیں ججز ہمارے آنسو بہہ گئے، میں ٹریول کرتا ہوں، مجھے ہائی افس کے لوگوں کو ملنے کا کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے، ادب کرتے ہیں، دین کی نسبت سے محبت کرتے ہیں، بتاتے جناب ہم نے 6000 ٹارگٹ کلر کراچی میں پکڑے. میں نے کہا آپ نے 6000 پکڑے، آپ نے 6 کو بھی نہیں لٹکایا، تبھی ہزاروں جانیں شہر میں لوگوں کی چلی گئی. 6000 میں سے 6 تو ہوں گے پکے جینون، 150 قتل کرنے والا، 200 قتل کرنے والے، اعتراف کرنے والے. آپ نے ایک کو نہیں لٹکایا تو کیا عبرت ملی لوگوں کو؟ جانے جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، گھر جا رہے، آبرو جا رہی. کیوں؟ نہ شریعت کے احکامات نافذ ہیں، نہ ان چوروں، ظالموں، ڈاکوؤں، قاتلوں کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار ہے. یہ اللہ فرماتا ہے یہ قصاص کا حکم قائم ہوگا، نافذ ہوگا تو حیات ہے تمہارے لیے زندگی اس میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. غالباً صدر نکسن نے پوچھا تھا شاہ فیصل مرحوم سے، یہ تم سعودیہ میں اتنی سخت سزائیں کیوں دیتے ہو؟ کہا آؤ دیکھو تمہارے ہاں ایک دن میں ایک اسٹیٹ میں، یو ایس کے اندر ایک اسٹیٹ میں جتنے جرائم ہوتے ہیں ہمارے سال میں شاید 1 سال میں ہوتے ہوں گے، 1 سال میں. اور تمہارے ایک دن میں ہمارے سال بھر کے جرائم ایک اسٹیٹ کے اندر ہو جاتے ہیں. This is the barakah of the establishment of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ. یہ نظارہ کبھی سعودی عرب میں لوگوں نے دیکھا، اب علیحدہ سزائیں وہ بھی نہیں دے رہے، یا طالبان کی حکومت میں ماضی میں دیکھا اب بھی دیکھ رہے ہیں، یا کبھی سوڈان میں کچھ عرصے کے لیے معاملہ ہوا، ورنہ یہ نظارہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں جناب قتل ہو جائے گا. لوگوں کو قاتلوں سے ہمدردی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قاتلوں سے ہمدردی ہے. اور جو قتل ہو رہے ہیں ان سے ہمدردی نہیں، جو بچے یتیم ہو رہے ہیں ان سے ہمدردی نہیں، جو عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں ان سے ہمدردی نہیں. اللہ اکبر، کیسے ظالم لوگ ہیں کہ ان کو قاتلوں سے، شرابیوں سے، زانیوں سے، ڈاکوؤں سے اور چوروں سے ہمدردی ہے. ان کو مسلمان مظلوم بندے بیچارے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ان سے کوئی ہمدردی نہیں. آپ اندازہ کریں لوگوں کی مت ماری گئی، استغفر اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں جناب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت اور پھانسیاں چائنا میں دی جاتی ہیں. کوئی کچھ نہیں کہتا، کیوں؟ اکنامک جائنٹ ہے نا، کوئی کچھ نہیں کہتا. مسلمان اگر اس حکم کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے. چائنا میں دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت ہوتی، سب سے زیادہ پھانسیاں وہاں پہ دی جاتی، مگر کیونکہ اکنامک جائنٹ ہے سارے خاموش ہیں اس کے سامنے. مسلمان بات کرے تو کہتے ہیں دہشت گرد ہے. اور تم دہشت گرد ہو بھائی، تم چاہتے ہو کہ قاتل آزاد پھرے، تم چاہتے ہو کہ زانی آزاد پھرے، تم چاہتے ہو کہ ڈاکو آزاد پھرے، تم چاہتے ہو کہ چور آزاد پھرے، تم چاہتے ہو کہ شرابی آزاد پھرے، تم چاہتے ہو کہ دہشت گرد آزاد پھرے. اور تم دہشت گرد ہو جو اسلام کی تعلیمات کو منع کرتے ہو یا ان تعلیمات کا نام لینے والوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہو. ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے. کس بات کا ہمیں ڈر ہے؟ کس بات کا ہم جناب معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے؟ فور واٹ؟
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ کبھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ البقرہ آیت 120 میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اب ایک حکم آ رہا ہے اولین دور کا، وصیت کے بارے میں، فرمایا اور یہ بعد میں منسوخ بھی ہوا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہو، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر وصیت کرے۔ یہ اول حکم تھا۔ شریعت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں، ناسخ اور منسوخ یاد آیا، ایبروگیشن آیت نمبر 106 وہاں بھی ذکر ہوا تھا، تو ابھی شریعت آ رہی ہے تو گریجولی درجہ بدرجہ احکامات آ رہے ہیں۔ تو اول فرمایا کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر وصیت کرے۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ البتہ یہ حکم منسوخ ہے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے، والدین کا کتنا، اولاد کا کتنا، زوجین کا کتنا، بہن بھائی کا کتنا، اللہ نے مقرر فرما دیے، تو اب اس کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک اجازت ہے وصیت کی، وہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، وہ غیر وارث کے لیے 1/3 مال کی حد تک میکسیمم، غیر وارث جس کا حصہ مقرر نہیں اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، مگر 1/3 میکسیمم 1/3 1/3 تک وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تفسیر حدیث میں عطا فرمائی۔ اب جو وصیت ہوگی اس کے بارے میں ایک نکتہ، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو اس وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے، فانما اثمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت کی، بعد میں لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور آج وصیت کیا، لوگ وراثت کے حصوں میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، پورا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، حرام بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں اور کچھ نہیں۔ پڑھیں گے سورہ نساء میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگر وصیت میں کسی نے طرفداری کی ہے یا شریعت کے خلاف معاملہ کیا یا کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا، تو زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے اگر وصیت کے معاملے میں کوئی اصلاح کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو اصلاح مقصود ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگلا رکوع ہے 23واں رکوع، اور بڑا قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کی تیسری شب میں ہم بیٹھے ہیں۔ اب جو رکوع آ رہا ہے یہ 6 آیات پر مشتمل ہے، 183 سے 188 تک۔ پورے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں، رمضان کے فرض روزوں کے بارے میں، اور رمضان ہی میں سحری افطاری کا معاملہ، رمضان ہی میں اعتکاف مسنون کا معاملہ، یہ جتنی باتیں روزے اور رمضان کے بارے میں پورے قرآن پاک میں وہ اسی ایک رکوع میں آئی ہیں۔ ورنہ نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، عمرہ، یہ ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، مگر ماہ رمضان اور روزہ رمضان کا اور اس سے متعلق اور امور جو قرآن پاک میں آئے ہیں رمضان سے متعلق اسی رکوع میں آئے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ پہلی بات یہ ایمان والوں سے خطاب ہے بھائی، تو ایمان والا تو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، تو روزہ مشقت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوئی بوجھ نہیں سمجھتا، بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی محبت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اللہ دل و جان سے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، سیام کا لفظ بڑا پیارا ہے۔ عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور شدید آندھی میں ان کا چہرہ جو ہے وہ آندھی کے رخ پر کر کر ان کو برداشت کرواتے تھے۔ اس عمل کو عرب کہتے تھے صوم الفرس، روزے کا گھوڑا رکھنا، معاف کیجیے گا، گھوڑے کا روزہ رکھنا، گھوڑے کا روزہ، صوم الفرس ترجمہ بنے گا گھوڑے کا روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہمارے لیے استعمال کیا ہے۔
وہاں وہ اونٹ استعمال کرتے تھے سواری کے لیے اور اپنے سامان کو کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، مگر جب لوٹ مار کرنا ہوتی تھی اور جنگ کرنا ہوتی تھی تو تیز رفتار جانور گھوڑا استعمال کرتے. جنگ میں اتارنا ہے تو گھوڑے کی اسٹرینتھ اسٹیمنا مضبوط ہونا ضروری ہے، بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، آندھی کے تھپیڑوں کے رخ پر کھڑا رکھتے تاکہ اس کا اسٹیمنا بڑھے. یہ اللہ تعالیٰ مشقت مجھ سے اور آپ سے کروا رہا ہے. کیوں؟ اس امت نے شہادت کے فریضے کو انجام دینا ہے، صبر اور نماز سے بھی مدد لینی ہے، جنگ کے موقع پر بھی کھڑا ہونا ہے. آگے ذکر آئے گا قتال بھی کبھی کرنا پڑے گا، اور آگے ذکر آئے گا ابھی کعبہ تو کافروں کے پاس ہے تو مکہ مکرمہ جا کر کعبہ کو لینا بھی پڑے گا. ان ساری محنتوں کے لیے ایک مجاہدانہ تربیت ہے جو روزے کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض تھا، یہ تم نئے لوگ نہیں ہو بھائی، پچھلے لوگوں پر بھی فرض تھا، تسلی عطا کر دی گئی. مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو. روزہ رکھا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، شوہر بیوی کے تعلق کو چھوڑ دیا نا، حلال کو چھوڑ رہے ہو وہ بھائی حرام کو چھوڑنے والے بچو. حدیث میں آیا کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ ہے صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، روزہ ہے حرام سے رک جانے کا نام. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن کے ہیں. اس میں ذرا تفصیل بھی ہے اور اس آیت کی تفصیل میں تھوڑا سا اختلاف رائے بھی ہے. ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، تفاصیل بھی دیکھ لیجئے گا. گنتی کے چند دن کے ہیں. معدودات کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک آتا ہے. رمضان کے روزے کتنے؟ 29 یا 30. تو ایک رائے اول دور کے کچھ روزوں کا ذکر ہے. اول ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کو کہا گیا. اول ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کو کہا گیا. ایک رائے میں محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بھی پہلے فرض کے درجے میں تھا. جب رمضان کے روزے آ گئے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا ہو گیا، اور رمضان کے روزوں کا بیان ایک آیت چھوڑ کر آیت نمبر 185 میں آئے گا. تو ایک رائے شروع دور میں ابھی مشقت کا معاملہ ہے نا، نیا معاملہ ہے، تو پہلے ہر مہینے 3 دن کے روزے دیے گئے اور مشقت سے گزار کر قابل بنایا جا رہا ہے. البتہ اب جو ہم لوگ پیدا ہوئے نا تو دین مکمل ہے بھائی. ہاں ایسا نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا، یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کو کھولنے کی یہاں پر ضرورت نہیں. ہمیں دین پورا ملا، ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھنے، ورنہ تو مشکل پڑ جائے گی. مکی دور میں شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، مدنی دور میں آئی تھی. پھر کیا ہوگا؟ سر ابھی تو میرا مکی دور چل رہا ہے، ذرا چلنے دیں، پھر میرا مدنی. نہیں بھائی نہیں، دین مکمل ہو گیا، یہ نہیں چلے گا یہاں پر. لیکن جب دین آ رہا تھا، شریعت آ رہی تھی، تو تدریجاً احکامات آئے تھے. آگے چلیے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، پھر جو تم میں سے بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. ان گنجائش اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، کہ سفر ہو یا واقعتاً بیماری کا معاملہ ہو، اس میں تفصیل ہے، تو بیماری سفر کی حالت میں چھوڑ دو، بعد میں قضا کرنا. اگلے الفاظ جو ہے نا، اس کے 2 ترجمے ممکن ہیں. میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. ہے ٹیکنیکل معاملہ اور تفصیل بہت ہے تفاسیر میں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دیں. یہ حکم اب بھی ہے. ایسا بوڑھا ہے، بوڑھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایسا دائمی مریض ہے کہ اب ریکوری ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ فدیہ دے گا. رمضان کا آغاز ہوا، فدیہ دے دو بھائی. کون؟ مستقل ہمیشہ بیمار، اب ریکوری ممکن نہیں، اور ایسا بوڑھا یا بوڑھی کھانے پیے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ان کے لیے گنجائش فدیہ دیں، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر. یہ حکم تو اب بھی ہے. دوسرا ترجمہ سنیں، بڑا دلچسپ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور وہ جو طاقت تو رکھتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دیں. یہ پہلے تھا، اب نہیں ہے بھائی. پہلے یہ جو طاقت رکھتے ہیں، ابھی نیا معاملہ، ابھی نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دو. ٹھیک تو ہے مگر پکا ٹھیک نہیں ہے. آگے سنیں. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے لیے بہتر ہے. ابھی نیا حکم آ رہا ہے، تو جو خوشی نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے. آگے تو اللہ تعالیٰ فرض قرار دینے ہی والا ہے، اسی لیے آگے سنیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو. رکھ ہی لو تو بہتر ہے بھائی، طاقت ہے، ابھی نہیں رکھ رہے. شروع دن، ہاں شروع جب شریعت آ رہی تھی،
رکھ لو تو بہتر ہے، آگے تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اب رمضان کے فرض روزوں کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ یہ دونوں تراجم امت میں موجود ہیں اور یہ دونوں تفاسیر امت میں موجود ہیں۔ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں کہ فدیے والا معاملہ اب بھی ہے، مگر کس کے لیے؟ کہتے ہیں دائمی مریض اور دائمی بوڑھے کے لیے۔ باقی جو بیمار اور بیماری سفر کا معاملہ وہ ابھی آگے بات آ رہی ہے۔ اب رمضان کا بیان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ جنت کھلی ہے، کوئی دروازہ بند نہیں۔ جہنم بند ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ ہر رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے عطا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پکار لگ رہی نیکی کے شوقین آگے بڑھ، نیکی کر لے، بدی کے شوقین رک جا، بدی سے باز آ جا۔ اور پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، سبحان اللہ۔ یہ محفلیں سجی ہوئی ہیں، یہ سیل لگی ہوئی اللہ کی طرف سے، یہ سیزن چل رہا ہے بندہ مومن کے لیے۔ مگر یہ سیزن لگا کیوں؟ یہ مہینہ افضل ہوا کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ملے گی کس کو؟ متقین کو۔ بالکل شروع میں آیا ھدی للمتقین، ملے گی متقین کو۔ کیا مطلب؟ تقوی پری ریکویزٹ ہے، تقوی ہوگا تو قرآن پاک سے ہدایت ملے گی۔ کیسے بھلا؟ روزانہ سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی گھر میں آ رہی ہے، مگر کوئی پردہ ڈالے گا تو روشنی نہیں آئے گی۔ کبھی بارش برستی ہے، پانی آ رہا ہے آسمان سے، مگر جو برتن کو الٹا کر کے رکھ دے وہ پانی سٹور نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن تو برس رہا ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا لے، مگر جس کا دل کا سوئچ آف ہو ابو لہب کی طرح، جس میں طلب نہ ہو ابو جہل کی طرح، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور جس کا دل کھلا ہو، سبحان اللہ، سلمان فارسی کی طرح اللہ فارس سے اٹھائے گا، پرشیا سے اٹھائے گا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلب پیدا کرو اور تقوی پیدا کرو۔ دن میں روزے کا حاصل کیا ہے؟ آیت 183، تقوی 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 تقوی۔ You have to have the taqwa to get the guidance from the Quran. You have to qualify to get the guidance from the Quran, and that sole qualification is taqwa۔ تمہیں قرآن سے ہدایت چاہیے، تمہیں تقوی پیدا کرنا پڑے گا۔ دن میں روزوں سے تقوی پیدا کرو، رات میں قرآن سنو، سیکھو، سمجھو، تاکہ تمہاری تربیت ہو سکے، تاکہ ایمان بڑھ سکے، تاکہ مجاہدانہ تربیت ہو سکے۔ پھر رمضان کے بعد میدان میں بھی تو اترنا ہے، ابھی تو شیطان بھی قید ہے، رمضان کے بعد شیطان بھی تو کھلے گا، اس سے بھی فائٹ ہوگی، باطل سے بھی مقابلہ ہوگا۔ یہ مجاہدانہ تربیت کے لیے دن میں روزہ ہے اور رات میں قرآن کے ساتھ قیام ہے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، چاہے فزیکلی موجود ہیں یا ورچولی دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی کی برکت عطا فرمائے۔ اس قرآن کو اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اس قرآن کو ہمارے لیے اللہ نور کا ذریعہ بنا دے، اور اس قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لہذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ فرض آ گیا، اب جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ اب وہ ختم، بھئی طاقت ہے نہیں رکھ رہے تو فدیہ دے دو، وہ ختم ہو گیا آپشن، اب تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اور سنیے گا، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑا رمضان کا، ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اب اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں تمام روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ نے رخصت پھر بھی دی ہے، فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، تو وہ اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ بیماری کون سی؟ بھائی صبح اٹھے ہلکا سا سر میں درد ہو رہا ہے تو بھائی پورا سال ہوتا رہتا ہے، بعض لوگوں کو 6-7 مہینے میں 1-2 دفعہ ہو ہی جاتا ہے، سال بھر میں 2-4 دفعہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہلکا نزلہ ہو گیا ہے، تو اس ہلکے سے نزلے کے ساتھ تو لوگ اسمارٹ فون بھی استعمال کرتے ہیں، آفس بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، بچے ایگزام میں بھی جاتے ہیں، اور بندہ شاپ پر بھی جاتا ہے، بندہ آفس بھی جاتا ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا بھائی۔ ایسی بیماری کی ڈاکٹر بھی کہے بھائی مت رکھو روزہ، ایسی بیماری کی بیماری بڑھ جائے، جان کو خطرہ ہو جائے، ایسا ہو تو چھوڑو۔ ایک
اور اگر سفر ہو شرعی سفر کی بات ہے کم سے کم وہ 57 مائلز بنتا ہے. پھر دیگر فقہا کے ہاں تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں, تو وہ شرعی سفر کی مشقت ہوا کرتی ہے, بندہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں قضا کر لے, کوشش کرے کہ جتنا جلدی ممکن ہو, اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے لیکن جتنا جلدی ممکن ہو بعد میں قضا کر لے. یہ تو ہوا بیمار اور مسافر کا معاملہ. پھر وہ خاتون کہ جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, مشقت کا معاملہ ہوگا, ظاہر بات ہے کچھ کھائے گی تو بچے کو فیڈ کرا سکے گی, گنجائش ہے کہ چھوڑ دے بعد میں قضا. اسی طرح خاتون پریگننٹ ہے, حاملہ ہے اور مشقت کا معاملہ ہو جائے گا, تو دین بڑا پیارا ہے, ابھی روزہ چھوڑ دے بعد میں قضا کرنا ہوگی. تو یہ ہے وہ بیماری کا معاملہ, سفر کا معاملہ, حمل کا معاملہ, بچے کو فیڈ کرانے کا معاملہ, گنجائشیں ہیں. اسی طرح خواتین کے مخصوص ایام ان کو پتہ ہے, ان مخصوص ایام کے اندر روزہ نہیں رکھا جائے گا, بعد میں قضا کرنا ہوگی اس کی. دلچسپ مسئلہ سمجھ لیں, ان دنوں کی نماز کی قضا نہیں ہے مخصوص ایام کی, لیکن روزے کی قضا ہے. مولانا شفیع تھانوی صاحب سے پوچھا گیا رحمۃ اللہ علیہ, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑا پیارا جواب دیا, بیٹا ایک غذا ہوتی ہے اور ایک دوا ہوتی ہے. غذا چھوڑی جا سکتی ہے, دوا چھوڑی نہیں جا سکتی. نماز غذا ہے, چھوٹ گئی یعنی خواتین کے مخصوص ایام کوئی بات نہیں. روزہ دوا ہے بڑی بھائی, بہت بڑی دوا ہے, یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. تو مخصوص ایام کے جو روزے رہ جائیں گے بعد میں ان کو قضا کرنا ہوں گے. تو یہ اللہ ہمارے بزرگوں پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں مسائل سکھائے. اور دل وسیع رکھیے گا, میں تمام معروف مکاتب فکر کے بزرگوں کا حوالہ دیتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے دلوں کو وسیع رکھے. تو یہ چند رعایتیں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اللہ نے 11 مہینے چھٹی دی ہے, 1 مہینے کے روزے کہے ہیں. چاہتا تو پورے سال کے کہہ دیتا اللہ, لیکن نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا معاملہ 24 گھنٹے کے روزے کا تقاضا نہیں کیا گیا. پھر سفر, بیماری, اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو رعایتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب ایک دلچسپ بات سنیے گا, اور وہ بھولے سے ہو جائے تو ہوگا, جان بوجھ کر نہیں ہوگا. آپ سمجھ گئے کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہوں؟ روزے میں بندہ ہے, بھول کر کھا لیا پی لیا, جیسے یاد آئے چھوڑے اور اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے روزے کی حالت میں مجھے کھلا دیا. یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد روزہ جاری رکھے, مگر یہ بھول کر ہوگا, جان بوجھ کر بھول کر نہیں ہوگا میرے بھائی. بھولے سے ہو جائے تو معافی ہے, اللہ نے آسانی عطا فرمائی. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اور یہ آسانی صرف روزے میں نہیں, اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. نماز کھڑے ہو کر کوئی ادا نہیں کر سکتا, واقعی مسئلہ ہے, تو پھر کیا ہے, بیٹھ کر. اور سنیے, بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر, لیٹ کر نہیں تو بولیے اشاروں سے, اشاروں سے بھی نہیں تو زبان کی حرکت سے. اللہ اکبر, یہ چند دنوں پہلے میں نے مسئلہ پڑھا, کم از کم کیا ہے, اپنی آنکھ کے اشارے سے اللہ اکبر. رکوع نہیں کر سکتا, ہلکی سی آنکھ جھکا لے, رکوع ہو جائے گا. سجدہ نہیں کر سکتا, پوری آنکھ سبحان اللہ جھکا لے, بس نماز ہو جائے گی تمہاری. اللہ اکبر. اور یہ ان مجاہدین سے پوچھئے جن کو برہنہ کر کے جیلوں میں رکھا گیا. یہ ان فلسطینیوں سے پوچھئے جن کو ہاتھ اور پیر سے باندھ کر کے برہنہ رکھا گیا ہے. اس حالت میں کیا ہوتا ہے, کیا کرے گا بندہ؟ الا وسعها. اللہ ہر بندے کو اتنا مکلف ٹھہراتا ہے جتنا اللہ نے بندے کو وسعت عطا فرمائی ہے. یہ مسائل بیان کیے امت کے علماء نے. آنکھ جھپکا کر بھی تم رکوع سجدہ کر سکتے ہو اگر تمہارا جسم حرکت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو. اور کیا چاہیے؟ کتنا پیارا رب خدا کی قسم. ہاں, اللہ اکبر. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ولی تکملوا العدۃ, اور یہ چاہتے کہ تم گنتی پوری کرو. عدت سے مراد گنتی ہے, عربی میں گنتی. ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم, اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر گزار بنو. سنیے گا, یہ روزے پورے کر لینا, گنتی پوری کر لینا, رہ گئے تو قضا کر لینا بعد میں, تاکہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. یہ قرآن ہدایت کے طور پر ملا نا رمضان میں, تو اس پر اللہ کا اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. دل سے سنیے گا, اتنا عظیم یہ قرآن ہے, اتنی بڑی یہ دولت اور نعمت ہے کہ اس پر شکرانہ ادا کروانے کے لیے پوری امت کو اس مہینے میں اللہ روزے سے گزار رہا ہے. دوبارہ سنیں, یہ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کریم, اس پر اللہ کی بڑائی کے بیان اور اللہ
اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پوری امت کے کروڑوں افراد کو اللہ رمضان کے روزوں سے گزار رہا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. اب دل سے سنیے اگلی آیت. روزے کا ایک حاصل کیا ہے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے. اور کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور کیا ہے؟ اللہ ہی مل جائے. اللہ ہی مل جائے. دل کے کانوں سے حدیث سنیں. ہم آپ کو بشارتیں بھی سنائیں گے, انذار بھی کریں گے. یہ قرآن کہتا ہے ہمارا کام تھوڑے, یہ تو اللہ کی کتاب ہے. جب اس کی کتاب کا بیان آئے گا تو انذار بھی ہوگا اور بشارت بھی, وارننگ بھی آئے گی, گڈ نیوز بھی آئیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ سننے کے بعد خدا کی قسم مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ بھی رکھے گا اور 45 ڈگری 50 ڈگری کا بھی روزہ رکھ لے گا اگر ٹیمپریچر وہاں تک ہو. یہ سننے کے بعد اللہ فرماتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. عام نیکی 10 سے لے کے 700 گنا اس سے زائد اجر ملتا ہے. الا الصوم, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ عطا کروں گا. کیا خاص بدلہ ہے؟ اللہ نوز دی بیسٹ, اللہ بہتر جانتا ہے. نمبر 2 دوسری روایت, الصوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے, سنیے دل سے, دل کے کانوں سے, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں ہی مل جاؤں گا تجھے. بھائی اللہ مل گیا اور کیا چاہیے؟ ساری کائنات اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اللہ یقین عطا فرمائے. اب اس وضاحت کے بعد اگلی آیت دل سے سنیں, یعنی دل کے کانوں سے سنیں. سبحان اللہ. روح کے بھی کان ہوتے ہیں, سبحان اللہ. ہاں, دل کے کان, روح کا مسکن دل ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے بے شک میں اللہ ان کے قریب ہوں. اور ذرا دل سے سنیے گا, یہ نہیں فرمایا فقل انی قریب, نے ترجمہ تو کیا ہے قرآن میں لفظ قل یہاں پر نہیں, آپ فرما دیجئے میں قریب, میں قریب ہوں. اور کتنا اللہ قریب ہے؟ سورہ قاف 26 پارہ آیت نمبر 16 میں تفصیل, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کی قریب ہیں. اور روزے کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں اس کا بدلہ ہوں. اس قرب کا ایک اور اظہار کیا ہے؟ دعا کی قبولیت. واجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے. جب دعا کرے گا میں قبول کروں گا. شرط کیا ہے؟ اٹس اے ٹو وے ٹریفک. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں. تم چاہتے میں تمہاری سنوں؟ اللہ فرماتے ہیں میری تو مانو. آیت 152 میں ہم نے پڑھا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. شرط ایک کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑو, حرام کو چھوڑو, نافرمانی کو چھوڑو. آج کروڑوں مسلمان دعائیں کرتا ہے, لاکھوں حرمین میں کرتا ہے, کروڑوں جمعے کی دعاؤں میں دعائیں کرتا ہے, نماز میں دعائیں کرتا ہے, کروڑوں مسلمان رات میں دن میں رمضان میں دعائیں کر رہے ہیں. مسائل ہو رہے ہیں ہمارے, مسئلہ ہے نا کچھ, کہ ناٹ سنسیئر ود اللہ سبحانہ وتعالی, کہ ناٹ فالوئنگ دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی, ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ اللہ ہمیں معاف رکھے. تو اٹس اے ٹو وے ٹریفک. اللہ کہتے ہیں قبول کروں گا مگر تم میری بات تو مانو, میرا حکم تو مانو اور مجھ میں ایمان تو رکھو, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں. اب کچھ مسائل کا بیان ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. سبحان اللہ. ہن لباس لکم انتم لباس لہن, وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. ایک روزہ یہود کا تھا, ان کے ہاں روزے کی راتوں میں شوہر بیوی کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی. روزے میں تو منع ہے ہی ہے, ان کے ہاں روزے کی رات میں بھی منع تھا. ہماری شریعت میں جائز ہے. بعض صحابہ کو شبہ تھا اس بارے میں, پتہ نہیں ان کی شریعت میں منع تھا, ہماری شریعت ابھی شبہ تھا اور تعلق قائم ہونے کے معاملات چل رہے تھے, تو اللہ فرما رہے روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ایک تو یہ وضاحت آئی. دوسری بات, قرآن پاک میں معاشرت, معیشت, سیاست سے متعلق چند بڑے پیارے اصول طویل آیات کے بیچ میں آئے ہیں. بڑا پیارا تجزیہ ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. معاشرت, معیشت اور سیاست, تین اجتماعی گوشے زندگی کے, ان کے بارے میں چند بڑے پیارے اصول چند طویل آیات کے درمیان میں آئے ہیں. یہ معاشرت کے بارے میں, ہن لباس لکم انتم لباس لہن, بیویاں تمہارے لیے لباس, تم اپنی بیویوں کے لیے لباس. لباس کا لفظ ہم سب استعمال کرتے ہیں, لباس ہم نے پہن رکھا ہے, ذرا غور تو کریں. ہمارے وجود سے سب سے قریب ترین شے کیا؟ لباس. زینت کا اظہار لباس, سکون کا باعث لباس, موسم کی شدت سے بچانے والا لباس, کوئی کٹ ہاتھ پہ, بازو پہ, کمر پر لگ گیا چھپانے والا لباس. اور لباس اپنی حیثیت کے مطابق بندہ پہنتا ہے, بڑا گہرا لگتا ہے. اور لباس میں دھبا لگ گیا تو پورے سوشل میڈیا پہ چرچا نہیں کرتے اس کا. لباس میں اگر گھر میں دھبا رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ گھر میں دھو لیں گے نا اس کو, گھر کی بات گھر میں رکھیں گے. تو یہ سمجھنے کے بڑے قیمتی نقطے ہیں, تفصیل تفاصیل میں دیکھیے گا. اللہ اتنا قرب شوہر اور بیوی کو دینا چاہتا ہے جتنا یہ کپڑا میرے اور آپ کے وجود سے جڑا ہوا ہے. اور شیطان اسی لباس کو تار کرنا چاہتا ہے. شیطان ان گھروں کو توڑنا چاہتا ہے. یہ دجالی تہذیب
اور شیطان کے یہ آلات اکثر جو غلط استعمال ہو رہا ہے، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ گھر ٹوٹے۔ وہ جو ہاروت ماروت آئے تھے تو لوگوں نے سیکھا کیا؟ جادو، اور استعمال کدھر کیا؟ گھروں کو توڑنے کے لیے۔ رحمان اتنا جوڑنا چاہتا ہے اور شیطان توڑنا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، مسلم شریف کی روایت، اور اس کے چہرے آ کر بتاتے کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک، کوئی کہتا ہے بدی لگا ہے، کوئی کہتا ہے نیکی سے ہوگا، شیطان کہتا ہے ٹھیک۔ ایک آ کر کہتے ہیں کہ آج شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ شیطان کھڑا ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ یہ شیطان ہے جو آپ کے میرے گھروں کو توڑنا چاہتا ہے۔ رحمان اتنا جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ بھائی معافی تلافی کریں گھروں میں، درگزر کریں گھروں میں، پردہ ڈالیں گھروں میں، اللہ کا خوف رکھیں گھروں میں، جوڑ پیدا کریں گھروں میں۔ بہت گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ آج کسی کا علم میں آیا تو 6 8 10 کیسز پچھلے ایک سال کے میری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ اچھے بھلے گھرانوں میں طلاقیں، خلا کا معاملہ، ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو علم تھا کہ تم ان کے پاس جا کر اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے۔ شبہ تھا نا، پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں، کچھ شبہ تو تھا نا۔ فتاب علیکم، تو اسے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان سے صحبت اختیار کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ بڑا پیارا انداز اللہ کے قرآن کا ہے۔ یہ اشارہ ہے اولاد کے حصول کی طرف۔ زوجین کے تعلق سے جہاں سکون حاصل کرنا مطلوب ہے، سورہ روم آیت نمبر 21 شادی بیاہ کے کارڈ پر ترجمہ 76، لتسکنوا الیہا، تاکہ اپنے جوڑے کے پاس سکون تلاش کرو۔ جہاں ایک بڑا مقصد یہ ہے، وہاں ایک بڑا مقصد اولاد کا حصول بھی ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے صبح کی سفید دھاری، من الخیط الاسود من الفجر، رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت۔ رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو جائے فجر کے وقت۔ کیا مطلب؟ صبح صادقہ ہو جانا، پو پھٹنا، جی پرانی اردو۔ اور آج کل تو بہرحال یہ کیلنڈرز وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور بھائی اگر مسجد کی